السلام علیکم ایوری ون. آپ سب نے سنا ہوگا کہ 2025 کے اندر جو رول چینجز ہوئے ہیں ٹزمینیا کے اندر, اس نے بوم شل گرا دیا عوام کے اوپر, اور پورا ٹزمینیا اس وقت ہلا ہوا ہے, خاص طور پہ امیگرینٹس, کہ بھائی ہمارا کیا بنے گا. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک بار پھر زحمت دی ہے ہمارے کنسلٹنٹ اعزاز صاحب کو. میں نے ان کا نام بھی صحیح پروناؤنس کیا ہے. اعزاز کیسے ہیں آپ؟ یار کنسلٹنٹ تو نہیں ہوں, آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم تو ویسے ہی ایک ڈسکشن کرتے ہیں, اور بوم شیل جو ہے یہ لوگوں نے خود کریٹ کیا ہے. یہ ایٹم اسی لیے بنایا ایکسپائر اور نے چھڑکاؤ. رولز میں کوئی بہت زیادہ ڈیویشن نہیں آئی, انہوں نے بس جو پہلے تھا انہوں نے بیچ میں تھوڑی ایکسٹینشن ڈال دی ہے. اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم گولڈ میں نہیں آئیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بنے گا. تو بھائی انہوں نے کیٹیگریز ڈیوائڈ کی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا, انہوں نے لوگوں کو گرین سے اٹھا کے اورنج پلس میں پھینک دیا تھا, ایک نیا اورنج پلس لے آیا تھا. تو جس بندے کے پاس اورنج پلس تک کا پاس تھا ان کا نامینیشن گرانٹیڈ تھا. تو ابھی لوگ گولڈ تو اس نے ٹارگیٹ کر رہے ہیں, جیسے ہم نے گولڈ ہی لینا ہے جی, گولڈ آپ نے گولڈ لینا ہے یا آپ نے نامینیشن لینا ہے, تو کلر سے تو میٹر نہیں ہوتا نا. تو ابھی بھی ڈپینڈ کرتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن مین چیز ڈپینڈ کرتی ہے ان کے پاس سیٹیں کتنی آتی ہیں. اگر ان کے پاس اتنی سیٹیں آتی ہیں جتنی پچھلے سال تھیں, تو 100% چانس ہے ان لوگوں کا جو اورنج پلس تک ایٹریبیوٹ اسکور کر رہے ہیں. اور کتنی سیٹس تھی پچھلے سال اعزاز؟ اگر پچھلے سال 2100 سیٹس تھیں ان کے پاس 190 کی, اور 600 سیٹس تھیں ان کے پاس 491 کی. سو اراؤنڈ 2700 سیٹس تھی ٹوٹل. ہاں جی 2700. لیکن اس میں تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تزمینیا کو 190 کی ایکسٹرا سیٹس دی گئی تھیں. یہ وہ سیٹس تھیں جو کوئنز لینڈ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں لیں گی, ہمیں نہیں چاہیے, تو انہوں نے وہ اٹھا کے. اور اس بار کوئنز لینڈ کے بھی رولز سننے میں آ رہا ہے کہ تھوڑے سے آسان ہوئے ہیں. کوئنز لینڈ میں اولمپک کا وہ جو آگے آنا ہے, تو وہ انہوں نے اس لیے 2032 کے اندر کوئنز لینڈ میں اولمپکس ہے, اور اس سلسلے میں یعنی اگر وہ جو تمام سیٹس جن کو کلیم کیا جاتا ہے وہ کوئنز لینڈ کی تھی, وہ واپس جاتی ہیں, تو دین اوبویسلی ٹزمینیا کے پاس نمبر جو اگر تزمینیا کے پاس سب سے جو کم سے کم سیٹیں آئی تھیں نا, وہ 600 سیٹ آئی تھیں. وہ 2023 میں جو 600 2023-24 کے والے میں 600 سیٹس تھیں. لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ سیٹس اچھی آئیں گی, کیونکہ وہ گورنمنٹ کا بھی پرابلم تھا نا, انہوں نے اس سے پچھلے سال بہت زیادہ انوائٹ دے دیے تھے. وہ ابھی تک فیڈرل جو گورنمنٹ ہے وہ 2023 کے جون والے لوگوں کو ویزا گرانٹ کر رہی ہے ابھی تک. اچھا, کیونکہ اس سے پچھلے سال بہت سیٹیں تھیں. لیکن اس سال سیٹیں, اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 600 ہی آئیں گی, اس سے اچھی آنے کے چانسز ہیں. اگر سیٹیں 1000 بھی, فار ایگزامپل ازمپشنس پہ بیس بات کرتے ہیں, اگر ان کے پاس سیٹیں 1190 کی آ جاتی ہیں, 1491 کی آ جاتی ہیں, تو پھر بھی وہ لوگ جو اورنج پلس تک ہیں انہیں پرابلم کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ گولڈ ایٹریبیوٹ انہوں نے تھوڑا اور ریسٹرکٹ کر دیا ان اے وے کہ انہوں نے کہا جی صرف ہم ان کو ٹارگیٹ کریں گے. اب وہ کتنے لوگ ہو جائیں گے یار آپ کے سامنے, مطلب 300-400 لوگ ہیلتھ کا ہو جائے گا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اچھا, یہ گولڈ جو نیا آیا ہے اس کے اندر صرف ہیلتھ کا آکوپیشن ہی ایڈڈ ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی؟ ہیلتھ, الائڈ ہیلتھ اور ٹیچنگ. انرولڈ نرس کو بھی میرے خیال سے انرولڈ نرس کو انہوں نے پہلے ایڈ نہیں کیا تھا, بعد میں شور شرابہ ہوا تو انہوں نے ایڈ کر دیا. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ باقی کسی آکوپیشن کو بھی یہ بعد میں گولڈ میں چینج کر دیں. ابھی مشکل ہے, کیونکہ آلریڈی چیزیں اناؤنس ہو چکی ہیں, پروگرام اوپن ہو گیا ہوا ہے. تو اگر اس کو ہم ذرا شارٹ بنائیں تو اس کا مدعا یہ ہے کہ جو انرولڈ نرس والے ہیں یا الائڈ ہیلتھ والے ہیں, ایجوکیشن سیکٹر کے لوگ ہیں, ان کے لیے ٹزمینیا اسٹل ان ہیون. اسٹل ان ہیون. 6 منتھ کے کام پہ ان کو 190 مل رہا ہے یار, چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کے گریجویٹ ہوں, کسی بھی اسٹیٹ کے گریجویٹ ہوں, یہاں پہ آئیں, کام لیں, 6 مہینے کام کریں. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ جو 9 months ورک کا کنڈیشن ہے, اس حوالے سے اگر تھوڑا سا آپ لوگوں تک پہنچائیں. ہاں جی 9 منتھ میں وہ ان لوگوں کو پرائیورٹی دے رہے ہیں. بیسیکلی ہوتا کیا تھا, سڈنی میلبرن سے لوگ آتے تھے, شیف وغیرہ, اچھی بری ہر بندہ اپنے لیے اچھے سوچتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا بری بات ہے, وہ لوگ آتے تھے 6 مہینے میں انوائٹ لے کے چلے جاتے تھے. تو تزمینیا کو اس چیز سے بہت پرابلم ہے کہ لوگ یہاں پہ ریٹین نہیں کر پا رہے. وہ مائیگرینٹس اٹریکٹ تو کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس سیٹیں ہیں, لیکن ان کو ریٹین نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے وہ پھر 9 مہینے کی ایک اور 3 مہینے ایکسٹینڈ کر دیا. پہلے 6 ہی تھا سب کے لیے, بائی ڈیفالٹ انہوں نے 3 اور ایکسٹینڈ کر دیا کہ ہم ان لوگوں کو اس میں پرائیورٹی دیں گے جو کافی عرصے پہلے سے آئے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. لیکن آج جا کے پرائیورٹی کام کی ہے یہاں پہ, اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ. تو جدھر 6 مہینے کام کرنا ہو تو 3 مہینے اور کر لو, کیا جاتا ہے. بٹ لوگوں کا یہ کنسرن ہے اعزاز کہ ابھی فار ایگزامپل اکتوبر چل رہا ہے اور یہاں پہ رولز آئے ہیں, دین سیٹس کو آنے میں تھوڑا ٹائم ہے, 2 ویکس میں آ جائیں گی. تو اگلے 9 months میں تو جو اس سال کا فائنینشیل وہ سسٹم ہے, ان کا جو پروگرام ہے وہ بند ہو جائے گا. جی بالکل. تو جب تک یہ لوگ وہ 9 months کی کنڈیشن کو میٹ کرتے, ان کو پھر اگلے سال کی کوٹا کا ویٹ کرنا پڑے گا. اور اگلے سال کنڈیشن چینج بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا کنسرن ہے. یہ تو پھر وہ ان کا کنسرن ہے نا, جنہوں نے ابھی ڈیسیجن لے کے یہاں پہ آنا ہے. تو تزمینیا نے تو آلریڈی ان لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جو آلریڈی یہاں پہ رہ رہے ہیں. اف یو آلریڈی ہیئر, یو آلریڈی ورکنگ, یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ. ہاں, اگر آپ میلبرن سے ابھی موو ہو رہے ہو یا ایک ہفتہ 10 دن پہلے موو ہوئے ہو, پھر آپ کو ٹینشن ہوگی, تھوڑی سی پرابلم ہوگی کہ یو ول گونا لائف فار نیکسٹ ایئر. بٹ دی گڈ تھنگ اباؤٹ ٹزمینیا از کہ اگر فار ایگزامپل آپ کی جاب آلریڈی چل رہی ہے, اینڈ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس ویزا کے اوپر, بہت سارے لوگ ابھی اسٹوڈنٹ کے بریجنگ ویزا پہ ہیں یا کچھ اسٹوڈنٹ کے اوپر بھی ہیں. سو اف یو آر ورکنگ
around 20 hours a week, यहाँ पे वो फुल टाइम जॉब कंसिडर होती है, तो आप उस कंडीशन को मीट कर सकते नहीं हो. है. और मैं देख रहा था फेसबुक पे लोग कह रहे थे ओए होए वो पे रेट 57, यार शुक्र करो उन्होंने पे रेट 57,000 बोला है, वरना टिजमेट का रेट तो 74 कुछ है, पता नहीं पहले 74 था, अब तो 76 है शायद. अगर वो आपसे टिजमेट का रेट मांग लेते आपने क्या कर लेना था. अभी तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू अर्न 75% ऑफ द टिजमेट सैलरी जो 57,000 बनती है. Okay. जो घंटे का फुल टाइम पे. वो कह रहे हैं कि हम इसमें और क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं. पिछले साल उन्होंने लोगों को बहुत इसमें रिलैक्सेशन दी कि चलो ठीक है तुम्हारा कैजुअल भी हम नॉर्मली कंसीडर करेंगे, लेकिन इस साल उन्होंने कहा कि चलो तुम जो मर्जी करो विदाउट एनी प्लेंटी रेट्स जो कैजुअल के होते हैं, विदाउट एनी वीकेंड रेट्स, आपने हमें बेस रेट अपना जो 28.85 का दिखाना है. तो यार वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो नॉर्मल मिल जाता है यार. कोल्स वुलीज की जॉब का बेशक उन्होंने एक्सक्लूजन लगा दिया, सॉरी माय बैड, कोल्स वुलीज की जॉब को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन एक सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब है जो फुल टाइम पे रोल, ये $32 लेते हैं. तो मतलब वो इट्स नॉट अ बिग डील. नॉट जाहिर बात जब आप का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, क्योंकि होटलिंग में पता वो इतने पैसे नहीं पे होते. और दूसरा आप जिस भी जगह पे आप काम कर रहे होगे, अगर फॉर एग्जांपल आप अपने मैनेजर को अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप उनको बताते हो, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम भी आप 26-27 तो ले ही रहे होगे. 28 तो चल रहा लोगों तो आप उससे कहो कि यार फ्यू सेंट्स मेरे बढ़ा दो ताकि मैं अपनी कंडीशन को मीट करूं. तो डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे ना, आप किस बिजनेस में काम कर रहे हो. अब वो जो लोग प्राइवेट छोटे रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट का ऑनर इंडियन है, आप पता देसी लोग पैसा देने को बड़ा मुश्किल होता है उनसे पैसे निकलवाना. तो वो अगर कोई शेफ इंडियन है या कोई चाइनीज है या कोई और प्राइवेट गोरे ऑनर भी है, नॉट डिस्क्रिमिनेशन, वहां पे आपका पे रेट थोड़ा प्रॉब्लम है, वो आपको मिनिमम पे करते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पे उनका बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप है, बिजनेस है, किचन वगैरह काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं उनके. तो मैंने उनके शेफ से पूछा, मैंने कहा यार तुम लोग मिनिमम क्या ले रहे हो? वो मिनिमम फुल टाइम पे $33 पर आवर ले रहे हैं. फुल टाइम पे कितना एक्सपीरियंस है उसका? एक्सपीरियंस नहीं, जो उनके नए बंदे भी हायर हो रहे हैं उनको 33-34. कल को आजाद अगर आप अपना रेस्टोरेंट बनाते हैं तो फिर आप भी क्योंकि देसी हैं तो मिनिमम तो आप पे करेंगे. मैंने तो डेव रैमजी को सुना हुआ है कि रेस्टोरेंट नहीं बनाना, उस पे पैसा नहीं. अच्छा, उस पे लगाना ही नहीं. That's stupid. It's stupid. आजाद, इस बार ये सुनने में आया कि कोई पॉइंट सिस्टम भी यहाँ पे आ गया है. इससे पहले तो टस्मेनिया इसी वाले से मशहूर था कि यहाँ पे कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है, बेसिक सी बस कंडीशंस को मीट करो एंड देन यू कैन. पॉइंट सिस्टम नहीं कह सकते आपको, आप इसको कह सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था ना, तस्मेनिया लाइन लगाता है, उन्होंने उस लाइन को और सिंप्लीफाई किया. उन्होंने कहा कि उस लाइन में जो लोग ने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई है, नई शर्ट है, वो थोड़े और आगे हैं, तो उन्होंने उस पर पॉइंट लगा दिया उनके. जिस बंदे के फॉर एग्जांपल हो सकता है 10 लोगों को ऑरेंज प्लस पास हो, could be, और 10 लोगों की बारी आती हो बिकॉज दे आर ऑरेंज प्लस, और सीटें 6 रह गई हों, तो 10 में से वो किन को देंगे? वो 10 में से उसको देंगे जिनके पॉइंट्स ज़्यादा हैं. उनमें से पॉइंट्स ज़्यादा हैं. और पॉइंट्स वो कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है कि मिनिमम आपको मीट करने ही करने हैं. वो पॉइंट्स जब एज सून आपकी ऑरेंज प्लस की अगर जॉब हो जाती है, 3 मंथ्स की जॉब है उसमें, अगर आपकी ऑरेंज प्लस की जॉब हो ही जाती है तो आप ऑलरेडी प्रायोरिटी में, आपको क्या टेंशन है? 3 मंथ्स की जॉब तो यहाँ के ग्रेजुएट्स के लिए होगी ना, अगर वो दूसरी स्टेट से आते हैं, मेलबर्न से. यहाँ के ग्रेजुएट्स के लिए ये थोड़ा सा हमें क्लैरिफाई करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे पास आए वो वही लोग हैं जो दूसरी स्टेट से मूव कर रहे हैं. उन सब के लिए 9 मंथ्स है. और जिस तरह आपने कहा कि उनको फिर अगर वो अब प्लान कर रहे हैं आने का, उनके पास अभी जॉब नहीं है, तो उनको फिर नेक्स्ट ईयर के उस सिस्टम के अंदर सोचना पड़ेगा. थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और डाली है उन्होंने. उन लोगों के लिए 9 मंथ्स मांगी है जो स्किल्ड में है, जो थोड़े से नॉन स्किल्ड है उन्होंने उसके लिए 15 मंथ्स डाली है, फिर उसमें उन्होंने 18 भी डाल दिया. अच्छा, तो ये कौन से ऑक्यूपेशन है जिसमें 15 और 18? वो जेनेरिक अलाइड हेल्थ के अलावा ये जो गोल्ड को निकाल के बाकी सारे. Okay. लेकिन वो उन्होंने इसलिए डाली है कि उन्होंने अपनी लाइन को और सिंप्लीफाई किया कि प्रायोरिटी किस बेस पे होगी और किस बेस पे आप लाइन में आगे आ सकते हो. लेकिन वो बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है. आप माइग्रेशन तस्मीनिया की वेबसाइट पे जाएं, अक्सर दोस्त नीचे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में हम लिख भी देंगे ना, ताकि वो वहां पे जाके अपने आप माइग्रेशन तस्मीनिया की वेबसाइट पे जाएं और सब पढ़ लें वहां पे. और उनके पास वो सारी लिस्ट भी होगी डेफिनेटली कि कौन कौन उनकी. एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन अ वेरी क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज. अच्छा, इसके अंदर आपको क्या लगता है कि जो रूल्स चेंज हुए हैं, क्या कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है जिसको इन्होंने यहाँ से रिमूव किया है कि उन लोगों को रिकंसीडर करना चाहिए अगर वो उस ऑक्यूपेशन में जाना चाहें? कोई ऐसा ऑक्यूपेशन है? यार रिमूव तो नहीं किया उन्होंने प्रायोरिटी बता दी है ना कि ये गोल्डन है और बाकी सारे ग्रीन और ऑरेंज में है. अच्छा, ग्रीन के अंदर कौन से हैं जो? बल्कि टेलीकॉम इंजीनियर भी आ गया यहाँ पे. टेलीकॉम इंजीनियर भी आ गया. हाँ, लेकिन जो गोल्ड की ऑक्यूपेशन है वो सिर्फ अलाइड हेल्थ और टीचिंग वाले टीचिंग के लिए. सॉरी, हेल्थ, अलाइड हेल्थ और टीचिंग. एनरोल्ड नर्स भी उसी के अंदर. एनरोल्ड नर्स भी उसी के अंदर. अच्छा, ये बताएं कि ग्रीन के अंदर और कौन कौन से हैं? जो पहले थे वही है मतलब? अगर लिस्ट तो सर बहुत काफी लंबी लिस्ट है, वो तो पूरी कवर नहीं हो सकती, हंड्रेड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस हैं. लेकिन कल मैं देख रहा था उसमें टेलीकॉम इंजीनियर भी आया हुआ है, इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट भी आया हुआ है. टेलीकॉम इंजीनियर पिछले साल नहीं था. यानी अगर आपके पास असेसमेंट है टेलीकॉम इंजीनियर की या इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट की और आप उसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर 9 मंथ्स के लिए काम कर रहे हैं, 9 मंथ्स से काम करते हैं, 28.85 पे रेट ज्यादा लेते हैं 100% गोल्ड के ऊपर. और अगर फॉर एग्जांपल ये तमाम लोग जो अभी आएंगे और वो जॉब आके सिक्योर करते हैं,
چاہے نیکسٹ ایئر کے کوٹے کے اندر بھی وہ لائے کریں, بائی دیٹ ٹائم یعنی نیکسٹ ایئر کی جو پالیسی آئے گی یہ لوگ آلریڈی تمام کنڈیشنز کو میٹ کر رہے ہوں گے. نہیں, نیکسٹ ایئر کی اگر انہوں نے ROI آلریڈی لانچ نہیں کی ہوئی اور ان کو آلریڈی انوائٹ نہیں میں اس نیکسٹ ایئر کی پالیسی کی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ چینجز بھی کچھ لے کے آئیں گے, بٹ بیکاز یہ آلریڈی جاب کر رہے ہیں اس چیز کے اندر پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے, اگر آلریڈی پالیسی پہلے 6 مہینے تھا, انہوں نے 9 مہینے کی, اگر سال بھی کر لیتے ہیں تو آپ آلریڈی جاب کر رہے ہو, تو آپ کے لیے اتنا پریشانی والی بات نہیں. اس کے علاوہ کوئی میجر چینجز اعزاز, کیونکہ بہت سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں یار, انہوں نے بس اپنی لائن کو سمپلیفائی کیا ہے. لوگ ڈرنے کی بات بھی نہیں ہے. اگر آپ کے گرین بن رہے ہیں 100% میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کا نامینیشن آئے گا. آپ نے گولڈن گرین دیکھنا ہے, آپ نے اپنا نامینیشن دیکھنا ہے. اچھا وہ بتائیں کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے TR فار ایگزامپل ڈالی اور ان کو TR آئے ہوئے 1.5 ماہ ہوا ہے یا 1.5 ہفتہ ہوا ہے, اور اب ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس صرف 2 سال کی ونڈو ہے, ٹھیک ہے, یا 18 منتھس کی, ڈپینڈنگ اپون کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, ڈپلوما کیا یا ڈگری. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ بڑا ایشو ہوگا کہ ہم یہاں پہ اگر آتے ہیں وہ نیکسٹ ایئر کی کنڈیشن کو میٹ کرنا تھا, ہمارے پاس ویزا بڑا کم رہ جائے گا. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جی لانگ اگر چلے جائیں فار ایگزامپل اور وہاں سے 407 ڈال لیں ٹریننگ ویزا, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یار یہ تو بہت زیادہ اوور کمپلیکیٹڈ چیز ہے نا, بات ہے. وہ تو کل کو کوئی کچھ نہیں بتا سکتا کیا ہو سکتا ہے, ہم بھی نہیں کل کو بتا سکتے کیا ہو سکتا ہے. آپ وکٹوریا میں آپ یہ بھی تو دیکھو نا, وہاں پہ میرا دوست ہے کم از کم 1.25 لاکھ کے پیکج پہ کام کر رہا ہے, کچھ نہیں آ رہا. کتنے سال سے؟ پچھلے 4 سال سے ادھر ہے, کچھ نہیں آ رہا. وہ اس وکٹوریا کا کچھ پتہ نہیں لگتا, اور مجھے ان کی اتنی مطلب وہ وہاں پہ نا کنفرمیشن نہیں ہے. ایک ہوتی ہے نا کنفرمیشن کہ چلو یار میں نے جاب لے لی, میں 100% مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا. وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. یہ کنفرمیشن آپ کو صرف تضمینیہ دیتا ہے. لیکن رول جب ریلیکس کی بات ہو رہی ہے تو وہ جو لوگ ابھی تضمینیہ کو دیکھ رہے ہیں وہ نیو ساؤتھ ویل کو بھی دیکھیں, ابھی کل پرسوں کے رول آئے اور کافی ریلیکس رول ہے, انہوں نے ریزیڈنسی کی لمٹ ہی اٹھا دی ہے. اچھا ہاں, اس کو بھی ایکسپلور کریں, مطلب دیکھیں. کوئنزلینڈ میں بھی کافی ایزی ہے, ہم ان اسٹیٹس کو بھی کور کریں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے کوئنزلینڈ میں, پھر رسکی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے سیٹیں کتنی آتی ہیں. اگر وہاں پہ وہی 600 سیٹ آ گئی تو پھر آپ کتنی مرتے ریلیکس کریں. باب کیٹر جو ہے وہ کوئنزلینڈ کا ہے, وہ جو کہتا ہے ڈاؤن سائڈ ہے, یہ پتہ نہیں کہاں گئے یار, وہ ہے لیبنیز پر. Oh, Mike, don't say that because that irritates me and I punch blokes in the mouth for saying that. تو کیونکہ یہ ہمارے جتنے بھی دوست ہمیں دیکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ڈونٹ سے دیٹ بیکاز دیٹ اریٹیٹس می. جب آپ کہتے ہو کہ پالیسی ذرا ٹف ہوگی ہے, کمپٹیشن تو ہے. آپ دیکھو اب وی کی ناٹ کمپیئر آج کے رول کو پرانے رول کے ساتھ, کیونکہ آپ دیکھو آسٹریلیا میں کتنے لوگ آ چکے ہیں. مطلب ایک زمانے میں فارمنگ کا بہت اسکوپ تھا ٹسمینیا کے اندر, کووڈ تھا, بارڈر بند تھے تو کچھ مل نہیں رہا تھا. وہ اب اس کو آپ کمپیئر, یورپینز جو ہیں تب وہ کیونکہ یہاں پہ نہیں آتے تھے, نارملی یورپینز وہ کام کرتے ہیں نا فارم کے اندر, تو وہ کووڈ کی وجہ سے بارڈرز بند, کمپیریزن بنتا نہیں. آپ کتنے لوگ ہیں یار تسمینیا میں, میں نے اتنے لوگ کبھی نہیں دیکھے جتنے آپ ہو چکے ہیں یہاں پہ. ٹریفک صبح اچھا خاصا ہوتا ہے, اتنے لوگ موو ہو رہے ہیں, تو اب وہ کمپیئر نہیں کر سکتے نا. آپ خود دیکھیں بارڈر کو اوپن ہیں, انڈیا پاکستان سے بہت عوام آ رہی ہے اور انڈیا لیول 2 میں آ گئے. اور یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں کی پرماننٹ ریزیڈنسی آ گئی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یار امیگریشن بہت ہو رہی ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ, ورنہ یہ تو کینیڈا بن جائے گا, یہ تو برامپٹن بن جائے گا, بریڈ فورڈ بن جائے گا. یہ بھی بڑا سین ہے. میں ایک جگہ جاب کر رہا تو میرے ساتھ ایک دوست ہے, نام نہیں دیتا, تو اپنے نہیں میں نام نہیں, اچھا پڑوسی ملک کے تھے. اچھا تو وہ اپنے 190 ویزا کا ویٹ کر رہے تھے, تو ان کا ویزا گرانٹ ہو گیا. اگلے دن آئے, مطلب ایک دن پہلے وہ پراپر ٹھیک تھے, یار ویزا نہیں دے رہے, ہوم افیئرس بہت تنگ کر رہی ہے, لوگوں کی زندگیاں یہاں پہ مشکل میں ہیں. اگلے دن ویزا آ گیا, اس سے اگلے دن ہی بالکل شام کو آئے جاب پہ. تو مجھے کہتے ہیں یار دیکھو ہر دوسرا بندہ براؤن نظر آ رہا ہے, ٹو مچ مائگریشن مین, دے جسٹ میکنگ دس پلیس لائک اے کینیڈا. گو بیک ٹو دیئر ہوم کنٹریز, کک دیم آؤٹ مین, بارڈر کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اگر آزاد آپ کے پاس سٹیزن شپ جب آئے گی تو اس کے بعد آپ کو کیا مدعا, آپ بھی اسی نظریے کو پروموٹ کرو گے؟ دیکھو ہر انسان نے اپنے رزق لکھا ہوتا ہے, اس نے لینا ہوتا ہے. میرے پسند نا پسند میرے کسی کو رزق, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں رزق کا ٹھیکہ انسان کے ہاتھ میں دیتا تو آدھی دنیا بھوک سے مر جاتی ہے, ختم نہ ہو جائے. کیا بات. اور لوگ بھی آئیں, اپنی قسمت آزمائیں, اچھی زندگی آپ ٹرائی کریں. ہم لوگ کسی وجہ سے ہی یہاں پہ ہیں نا, تو باقی لوگوں کی بھی وہی ریزن ہے, وہی وجہ ہے. وی فیل فار دیم. کیونکہ ہم نے پوری سیریز اوبیسلی بنائی, لیکن اس کے بیچ میں انہوں نے تھوڑے رولس کو بدلا, تو بہت سارے لوگوں کے یہ کنسرنس تھے کہ یار ہمیں کوئی کلیئرٹی اس طرح نہیں مل رہی. جیسے آپ نے کہا کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, یعنی ایز لانگ ایز یو آر ورکنگ ان پرٹیکولر فیلڈ آل گڈ. اچھا واٹ اف آپ کے پاس جاب نہیں ہے, کچھ نہیں ہے یہاں, چاہے جتنے مرضی سال رہو یہاں, کچھ نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ 5000 سیٹیں اگر آ گئی ان کے پاس دونوں کی, یار اگر ان کے پاس میکسیمم ان سے 2000 سے زیادہ سیٹ نہیں ملے گی ان کو. 2100 مل گئی نا پچھلے سال جتنی 190, تو بڑی بات ہے. ان کو میں کبھی 2000 سے زیادہ سیٹ نہیں ملیں گی, اور پچھلے سال 2000 کو جو سارا کا سارا یوٹیلائز ہوئے نا, وہ سب جابس تھی سب کے پاس. اورنج والوں کو تو ملا تھا جو بیسک, اورنج والوں کو ملا تھا, لیکن ان کی جاب بھی کرٹیکل والی فیلڈ میں تھی جو انہوں نے آخر میں تھوڑی سی ریلیکس کر دیا تھا. جو ہماری دوست تھی وہ ایج گیئر میں جاب کر رہی تھی, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اوبر ایکس کر رہے ہیں, یہاں پہ کولز ولیز میں کام کر رہے ہیں, نظام نہیں, یہ نہیں بننا.
تو دیکھو ابھی تک جو میرے خیال سے چیزیں جو چینجز تھی اس کے اندر آپ نے پورا انالیسس کر دیا. آبویسلی اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے کوئی کویشچنز ہوں گے, مجھے بہت سارے سوال بھی آئے ہیں, ہم Q&A کی ایک الگ ویڈیو بنائیں گے اس کے اوپر, تاکہ ان تمام لوگوں نے جو ٹینشن کویشچنز نہیں ہے, کیے بس لوگوں کو یہ کہتے ہیں ٹینشن نہیں لینی, سب وہی ہے, تھوڑی سی ایکسٹینڈ کیا انہوں نے, وہ بھی بڑی بات ہے. اگر آپ آلریڈی جاب کر رہے ہو تو ڈزنٹ میٹر. چلو بہرحال اعزاز, ایک بار پھر آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, کیونکہ اب آپ سٹیزن ہونے کے بڑے قریب ہیں میرے خیال سے. نہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے, ابھی تو ہنوز دلی دور است. چلو تو بہرحال آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, دیکھنے والوں کا بھی فیڈ بیک کا بھی آپ لوگ کویشچنز کرتے رہیں. ہم Q&A کے اوپر ساری ویڈیو بنائیں گے جو انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے نیچے کامنٹس میں آپ لوگ کرتے ہو. ہمیں سپورٹ کرتے جائیں, چینل کو اوبیسلی آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کے پاس زیادہ جلدی سے انفارمیشن پہنچے گی, ہر ویڈیو نہیں پہنچے گی آپ تک. تب تک اپنے خیال رکھیں, اگلی ویڈیو تک. تھینک یو.